إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. احباب گرامی قدر، جمعۃ المبارک کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے مسجد میں تشریف لائے ہیں اسی پر ہی دھیان دیجیے۔ آپس میں گفتگو کرنا یا دائیں بائیں دیکھنا یا موبائل فون کے ساتھ مصروف ہو جانا، یہ تمام لغویات ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا
من مس الحصى فقد لغى، جس نے اگر تنکا بھی چھوا تو اس نے لغو کام کیا، اور جس نے لغو کام کیا اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا جمعۃ المبارک کا ثواب ضائع ہو چکا ہے، اب وہ نماز ظہر ادا کرے۔ یہ جو آیت کریمہ ابھی ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے، اس میں خالق کائنات، مالک ارض و سماء، اللہ ذو الجلال والاکرام، اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ ارحم الراحمین، اللہ احسن الخالقین، مالک الملک والعلام، اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے انہیں یہ حکم دے رہے ہیں، قل کہہ دیجئے، دنیا والوں کو بتا دیجئے، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اللہ کے سوا تم جن جن کو پکارتے ہو اور یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ یہ ہماری مشکلیں آسان کر سکتے ہیں، ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں، ہمیں مصائب و آلام سے نجات دے سکتے ہیں، ہمیں اولاد دے سکتے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ہم سے نقصان کو دور کر سکتے ہیں، لا یملکون مثقال ذرہ، یہ تو ایک ذرے کے بھی مالک نہیں، یہ تو ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہ تو آسمانوں میں اور نہ ہی زمینوں میں، وما لهم فیہما من شرک، اس کائنات کا نظام چلانے میں ان میں سے کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا شریک، پارٹنر، حصے دار، ساچی، ہم نوا اور ہم پلہ نہیں ہے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منهم من ظہیر، اور نہ ہی ان میں سے کوئی کسی کا معاون ہے، مددگار ہے۔ یہ ساری صفات تو اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں، اس کے افعال میں، اس کی مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ اے پیارے پیغمبر، آپ بتا دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے۔ زعمتم کے دو مفعول محذوف ہیں، ای زعمتموہم آلہۃ، جنہیں تم نے مقام الوہیت پہ فائز کر دیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، ان صفات کو تم نے اللہ کی مخلوقات میں سے کسی نبی کو دے ڈالا، یا کسی ولی کو دے ڈالا، یا کسی علی کو دے ڈالا، تو یہ صفات تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اس کی مخلوقات میں سے کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے۔ لا الہ، کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق، کوئی نہیں ہے مشکل کشا، کوئی نہیں ہے حاجت روا، کوئی نہیں ہے داتا، کوئی نہیں ہے بگڑی بنانے والا، کوئی نہیں ہے غوث اعظم، کوئی نہیں ہے لجپال، کوئی نہیں ہے غریب نواز، کوئی نہیں ہے عزت و ذلت و طاقت و شفاعت و خزانہ و قوتوں کا مالک الا اللہ، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ یہ ہر مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ دیکھیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ امت
یہود و نصارہ کے شانہ بشانہ چلے گی۔ جو کام یہودیوں نے کیے وہ یہ امت بھی کرے گی، جو کام عیسائیوں نے کیے وہ یہ امت بھی کرے گی۔ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ جب اللہ رب العالمین کا کوئی حکم ان تک پہنچتا تو وہ پہلی کوشش تو یہ کیا کرتے تھے کہ اپنی عوام سے، اپنی رعایا سے اس حکم کو چھپائیں۔ ان کے مولوی، ان کے صوفی، ان کے احباب، رہبان، بزرگ، اکابر، دنیا پرست، دنیا کے پجاری، درہم دینار کے پجاری، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے ہم اپنی عوام سے اس حکم کو چھپائیں۔ اگر وہ حکم الہی عوام تک پہنچ جاتا تو پھر وہ دوسرا کام یہ کرتے کہ تحریف کیا کرتے تھے، اور تحریف کی دو قسمیں ہیں، ایک تحریف لفظی ہے اور ایک تحریف معنوی ہے۔ تحریف لفظی یہ ہے کہ لفظ کو بگاڑ دو، جب لفظ بگڑ جائے گا اور اپنی اصل حقیقت پر باقی نہیں رہے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا معنی خود بخود تبدیل ہو جائے گا۔ اب یہ امت وہ کام کرے گی جو یہود و نصارہ نے کیے۔ قرآن کریم میں تحریف لفظی ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اگر ایک زیر زبر کی غلطی بھی امام کرتا ہے تو مقتدی فوراً اسے لقمہ دے کر اسے متنبہ کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ لفظ ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے۔ تو جب قرآن کریم میں تحریف لفظی ممکن نہ رہی اور اس کے دروازے بند ہو گئے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے، تو اس امت نے کیا کیا؟ اس نے تحریف معنوی کی، اس کی مفہوم کو، مدلول کو، اس کے معنی کو بدلنے کی کوشش کی، بریکٹ لگا کر کہ قرآن کریم کی آیت کا یہ معنی، اس سے اصل مراد یہ ہے، اور یہ ممکن ہے۔ گمراہ کر دیتے ہیں۔ جو لوگ ہدایت پاتے ہیں یہ وہ خوش نصیب ہیں جو قرآن مجید کو ویسے سمجھتے اور سمجھاتے ہیں جیسے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دو پیارے گلاب جیسے خوبصورت ہونٹوں کے درمیان شہد سے میٹھی مبارک زبان سے صحابہ کو قرآن سمجھایا، اور صحابہ نے اسے سمجھا اور آگے سمجھایا، یہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ گمراہ وہ ہوتے ہیں جو قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں لیکن اس کا معنی و مفہوم اور مدلول اپنی مرضی کا یا کسی اور کی مرضی کا بیان کرتے ہیں، جس کا کوئی سابق نمونہ سلف صالحین میں سے کسی سے نہیں ملتا، یہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب قرآن مجید تو کتاب ہدایت ہے، اس کے الفاظ کو نہیں بدلا جا سکتا، البتہ اس کے معانی میں جب انہوں نے تحریفات کی اور بریکٹ لگائے تو وہ گمراہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات کو، جو کہ حقیقت میں توحید کے بیان میں ہے، توحید کے پرچار کے لیے ہے، اور شرک کی نفی اور تردید میں ہے، شرک کا قمع کرنے کے لیے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ آیتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو 1400 سال پہلے مکہ مکرمہ میں تھے، یہ آیتیں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ ایک بات یہ، دوسری یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں، وہ جو مشرکین مکہ 1400 سال پہلے بت بنا کے مجسمے تراش کر شرک کیا کرتے تھے اور شرکیہ عقائد اور افکار و نظریات رکھتے تھے، ان کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس امت کے بارے میں یہ آیتیں نہیں ہیں، یہ آیتیں مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہیں، یہ آیتیں کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں نہیں ہیں۔ کلمہ پڑھنے والا تو کبھی شرک کر ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ یہاں پر بھی انہوں نے اسی بات کا سہارا لیتے ہوئے قرآن مجید کے اصل معنی سے مسلمانوں کو پھیرنے کی کوشش کی، شبہہ یہ پھیلایا کہ من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ والے ہیں یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، جو اللہ والے نہیں ہیں یہ اللہ کے غیر ہیں اور یہ من دون اللہ میں داخل ہیں اور شامل ہیں۔ تو ہم نے گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے، ان اصولوں پر
جو اصول سلف صالحین نے، ائمہ محدثین، فقہا، مجتہدین نے قرآن مجید کے فہم کے بیان کیے ہیں، کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کو اپنے پاس سے کرے یا اپنے اکابرین کی روشنی میں جو انہوں نے کہا ہے ان کی کتابوں کی روشنی میں کرے۔ نہیں، قرآن مجید کی تفسیر کے کچھ اصول ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر کو قرآن مجید کے ساتھ کرنا۔ قرآن مجید نے ایک مقام پر کوئی بات بیان کی ہے تو قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر اس کی وضاحت بیان کر دی کہ پہلے مقام پر جو کچھ بیان کیا گیا تھا اس سے مراد یہ ہے، اس کی وضاحت کر دی خود ہی قرآن نے۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بیان کی ہے تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت پیش کر دی۔ قرآن نے کہا نماز قائم کرو، تقریباً 86 مقامات کے اوپر نماز قائم کرنے کا، نمازیوں کی صفات کا، اقامت صلاۃ کا ذکر وارد ہوا ہے، لیکن نمازیں کتنی فرض ہیں، نمازوں کے اوقات کیا ہیں، نماز کیسے ادا کرنی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی رکعات کی تفصیلات کیا ہیں، یہ ساری باتیں قرآن کریم میں تو مذکور نہیں ہے، البتہ احادیث مبارکہ کے اندر اس کا بیان ملتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ۔ قرآن کریم کی تفسیر اقوال صحابہ اور تابعین کے ساتھ بشرط یہ کہ وہ مستند ہو اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی صحیح حدیث کے مخالف نہ ہو، تو یہ 3 طرق ہیں، اصول ہیں قرآن کریم کی تفسیر کے: تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث النبوی الشریف، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ والتابعین۔ تو من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ کیا من دون اللہ سے مراد بت ہے؟ کیا من دون اللہ سے مراد مجسمے ہیں یا پھر کیا ہے؟ یہ ہم قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ سمجھیں گے، سمجھائیں گے بإذن اللہ عز و جل، بشرط یہ کہ ہمارے دل کا برتن سیدھا ہو۔ گندے ہم پانڈے کبھی دو نہیں جم دے۔ اگر برتن گندا ہے آپ اس میں کبھی بھی دہی نہیں جما سکتے۔ اگر آپ نے برتن الٹا کر کے رکھ دیا ہے، سارا دن بارش برستی رہے، بارش کا ایک قطرہ بھی اس برتن کے اندر نہیں جائے گا کیونکہ آپ نے اسے الٹا کر دیا ہے۔ تو بشرط یہ کہ ہمارے دل کا برتن سیدھا ہو، ہمارے دل کے برتن کا منہ کھلا ہوا ہو، ہمارے دل کا برتن اندر سے صاف ہو، میلا کچیلا گندا نہ ہو، تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ مزے کی بات یہ ہے کہ من دون اللہ قرآن کریم میں 70 مقامات کے اوپر وارد ہوا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن کریم میں 70 مقامات کے اوپر من دون اللہ کی اصطلاح کو استعمال کیا ہے۔ اب اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں 70 مقامات آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں، البتہ ان 70 مقامات میں سے 10 مقامات کو انشاءاللہ اختصار اور جامعیت کے ساتھ میں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلا مقام ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے پیارے پیغمبر کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، اے یہودیوں عیسائیوں، تعالوا آؤ، الی کلمۃ، ایک ایسی بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عبادت صرف اللہ کی کریں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قرآن دعوت پیش کر رہا ہے یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، کہ تم مانتے ہو کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو آؤ ہم مسلمان قرآن کی روشنی میں تمہیں دعوت دے رہے ہیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت کریں تو صرف اللہ کی کریں، ولا نشرک به شیئا، اور اللہ کی عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال اور حقوق میں، اس کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم آپس میں ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں۔ ہم کس کی بات ہو رہی ہے؟ پتھروں کی، بتوں کی،
درختوں کی؟ جی نہیں، انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہم انسان آپس میں ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں۔ رب بنانا کیا ہے؟ جس چیز کو کوئی کہہ دے کہ یہ حلال ہے اس کو لوگ حلال مان لیں، اور جس چیز کے بارے میں کوئی کہہ دے کہ یہ حرام ہے تو اس کو حرام مان لیا جائے۔ یہ رب بنانا ہے، قانون سازی، شریعت سازی۔ یہ اتھارٹی اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھی ہے، اپنے بندوں میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا۔ قانون سازی اور شریعت سازی یہ اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ تین باتوں کی دعوت دی ہے قرآن نے۔ اب یہاں پر غور کیجئے کہ اربابا من دون اللہ، من دون اللہ یہاں پر بھی آیا ہے، اور من دون اللہ میں کون شامل ہے؟ تمام انسان من دون اللہ کے اندر شامل ہے۔ تو یہ کہنا اور سمجھنا کہ من دون اللہ سے مراد بت ہے، پتھر کے مجسمے ہیں جنہیں تراشا جاتا تھا، مورتیاں ہیں جنہیں بنا لیا گیا ہے، اور من دون اللہ میں اللہ کے بندے شامل نہیں ہیں، انسان شامل نہیں ہے، یہ بات قرآن کریم کے صریح خلاف ہے۔ دوسرا مقام قرآن مجید کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون اللہ۔ کسی بشر کے لائق نہیں ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتاب دے، حکم دے، نبوت دے، حکمت دے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم اللہ کے سوا میری عبادت شروع کر دو۔ تو پتہ چلا کہ من دون اللہ میں اللہ کے نبی بھی داخل ہے، من دون اللہ میں اللہ کے رسول بھی داخل ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب من دون اللہ میں اللہ کے نبی داخل ہیں، اللہ کے رسول داخل ہیں، تو جو اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، اتقیاء ہیں، شہداء ہیں، دنیا کے بنائے ہوئے قطب، قبلے، کعبے، اوتار، قلندر، سائیں ہیں، یہ تو بدرجہ اولا پھر من دون اللہ میں داخل اور شامل ہوئے کہ نہ ہوئے؟ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون اللہ۔ کسی بشر کے لائق نہیں ہے جیسے ہم نبوت دیں، کتاب دیں، حکمت دیں، کہ وہ ہماری تعلیمات سے انحراف کر کے لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ تم اللہ کو چھوڑ دو اور اللہ کے سوا میری عبادت شروع کرو، میرا حکم مانو۔ جب کسی نبی، رسول اور پیغمبر کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے تو کسی اور کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اور جب من دون اللہ میں اللہ کے نبی داخل ہیں، اللہ کے رسول داخل ہیں، تو جو اللہ کے نبی کے علاوہ تمام انسان ہے، امتی ہے، یہ تو بدرجہ اولا من دون اللہ میں داخل اور شامل ہوئے۔ جتنے بھی زندہ ہیں اور جتنے بھی فوت شدہ ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ من دون اللہ میں داخل اور شامل ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ کوئی یہودی نہ مانے تو نہ مانے، کوئی ہندو نہ مانے تو نہ مانے کہ وہ ہندو ہے، وہ عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، وہ کرسچن ہے، لیکن مسلمان کو قرآن کا فیصلہ ضرور ماننا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان ہی نہیں جب تک کہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ نہ مانے، اللہ کے رسول کا فیصلہ نہ مانے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کا فیصلہ تسلیم کرے اور جو اللہ کے رسول کا فیصلہ تسلیم کرے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نہ مانے اسے سوچنا چاہیے کہ کیا وہ مسلمان ہے یا اس کا اسلام خطرے میں پڑ چکا ہے، اسے سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ تیسرا مقام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی والدہ کے ساتھ ایسی محبت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور سیدہ مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی بنا دیا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ عقیدہ تثلیث جس کا ذکر قرآن کرتا ہے، اصول تفسیر کا قاعدہ ہے، مناع القطان وغیرہ نے علوم القرآن کے اندر اور جو اصول تفسیر کی کتب ہے ان کے اندر بیان کیا ہے۔ مدرسے کے طلباء، طالبات، اساتذہ ان تمام باتوں سے الحمدللہ بخوبی واقف ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ ٹھیک ہے، یہ آیتیں اگرچہ کہ آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوئی ہیں، لیکن اصول یہ ہے کہ قرآن قیامت کی صبح تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اگر 1400 سال پہلے یہود و نصارہ کا جو عقیدہ قرآن نے بیان کیا وہ تھا، تو آج کے یہود و نصارہ کا بھی عقیدہ وہی ہے، اور آئندہ آنے والے یہود و نصارہ کا عقیدہ بھی وہی رہے گا۔ تو یہ تحریف معنوی ہے۔
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یاد کرو اس وقت کو، ایک وقت آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے عیسیٰ بتاؤ کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کہ تم مجھے اور میری ماں کو معبود بنا ڈالو اللہ کے سوا؟ من دون اللہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی داخل اور شامل ہے، اور من دون اللہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان سیدہ مریم علیہ السلام بھی داخل اور شامل ہے۔ تو پتہ چلا قرآن کریم نے جو من دون اللہ کی اصطلاح استعمال کی ہے، اس سے مراد بت نہیں ہے، اس سے مراد پتھر نہیں ہے، اس سے مراد درخت نہیں ہے، بلکہ من دون اللہ سے مراد اللہ کے سوا جمیع مخلوقات ہیں۔ اس میں نبی بھی داخل ہے، اس میں صدیقین بھی داخل ہے، اس میں شہداء بھی داخل ہے، اولیاء بھی داخل ہے، صالحین بھی داخل ہے۔ اللہ اکیلا ہے، اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ من دون اللہ کے اندر داخل اور شامل ہے۔ جس طرح کہ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بنا ڈالو معبود من دون اللہ، اللہ کے سوا؟ کیا اس سے مراد بت ہے؟ اور یہ آیتیں انسانوں کے بارے میں نہیں ہے، کیسے گمراہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم دعوت غور و فکر ہے، لمحہ فکریہ ہے اس قسم کے لوگوں کے لیے کہ خدا را اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی قبروں کو جہنم کے گھڑے نہ بناؤ، لوگوں کی قبروں کو جہنم کے گھڑے نہ بناؤ۔ وہ قرآن جو توحید کے پرچار کے لیے آیا ہے اور شرک کا قلع کما کرنے کے لیے آیا، اس قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو قبر پرستی کی دعوت نہ دو، اکابر پرستی کی دعوت نہ دو، تقلید کی دعوت نہ دو، بلکہ لوگوں کو اللہ کی توحید اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی طرف بلاؤ، تاکہ تم بھی کامیاب ہو جاؤ، تمہیں سننے والے بھی کامیاب ہو جائے۔ وگرنہ اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے، ہم لوگ کیا چیز ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک ہی مقام پر 18 پیغمبروں کا نام لے کر یہ اصول اور قاعدہ بیان کیا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر ہمارے ان نبیوں پیغمبروں رسولوں میں سے بھی کوئی شرک کرے تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کے سارے عمل ضائع کر دیں۔ تم کیا چیز ہے؟ نبی شرک نہیں کرتے، لیکن نبی کا نام لے کر اس قانون کو بیان کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قانون میں کسی کے لیے کوئی لچک نہیں رکھی۔ اگر کسی کے لیے کوئی لچک ہوتی، گنجائش ہوتی، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ہوتی۔ لیکن یہ قانون اتنا سخت ہے کہ جب اللہ کے نبی کے لیے اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے تو غیر نبی کے لیے اس کے اندر گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا ان باتوں کو سنا کر سمجھ سمجھا کر اپنے آپ کو بھی ٹٹولیے، اور اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اور اپنے دوست احباب میں، اپنے محلے داروں میں، اور اپنے ملنے ملانے والوں میں ان باتوں کو عام کیجیے، تاکہ ہم سب توحید و سنت کی بیش بہا قیمتی دولت سے مالا مال ہو جائیں، شرک و بدعات سے بچ جائیں۔ اس لیے کہ اگر انسان کے عقیدے میں جھول ہو، توحید نہ ہو، شرک ہو، تو اللہ تبارک و تعالی عمل ضائع کر دیتے ہیں، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بلا شبہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، پوجتے ہو، کہتے ہو کہ اللہ ہم سے بہت دور ہے، یہ اللہ سے بہت نزدیک ہے، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، عباد امثالکم، یہ تو تم جیسے بندے ہیں۔ حوالہ نوٹ کر لیجئے، گفتگو کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھل کے کیجئے، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی مذہبی منافرت نہیں ہے، دینی گفتگو ہونی چاہیے، لیکن حکمت اور دانائی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو علمی اعتبار سے مضبوط کیجئے، دلائل کے اعتبار سے مضبوط کیجئے، قرآن مجید کو پڑھیے، آپ کو پتہ ہو
کہ میں نے مد مقابل سے کیسے بات کرنی ہے، اس کو میں نے کیسے قائل کرنا ہے۔ انداز لڑائی جھگڑے والا نہ ہو، بلکہ انداز اصلاحی ہو، پیار محبت والا ہو، قریب لانے والا ہو، قائل کرنے والا ہو، منوانے والا انداز ہو۔ پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پیارا اور خوبصورت انداز کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن کتنے لوگ تھے مکہ مکرمہ میں 13 سال دعوت دی ہے اللہ کی توحید کی، پیغام سنایا ہے اللہ رب العالمین کا۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا؟ جب ہجرت ہوئی ہے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی جانب، تو انگلیوں کے پور پہ گنے جانے والے صحابہ و صحابیات ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ کتنے صحابہ و صحابیات ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کی ہے، انگلیوں پہ گنے جانے والے صحابہ ہیں۔ تو اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن گفتگو ضرور کرنی چاہیے۔ شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل کی کایا کو پلٹ دے اور وہ شرک و بدعت سے بچ جائے، اس کی دنیا بہتر ہو جائے، اس کی آخرت بہتر ہو جائے، کیونکہ اصل دولت جو ہے وہ توحید کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے، عقیدے کی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یہ تو تم جیسے بندے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر ان کے اختیار میں کچھ ہو، وقت کا بڑے سے بڑا ولی ہو، وقت کا بڑے سے بڑا پیر ہو، بڑے سے بڑا سائیں ہو، قلندر ہو، قطب، قبلہ، کعبہ، الطار، یہ جتنے بھی لوگوں نے خود سے اپنے پاس سے نام رکھ لیے، القاب رکھ لیے، اللہ رب العالمین نے تو ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کے بارے میں کوئی دلیل، سلطان، برہان نازل نہیں کی ہے۔ جب مر جائے اسے غسل دینے کے لیے تختے پہ لٹایا جاتا ہے، سوچئے اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں کہ نہیں اتارے جاتے ہیں؟ اگر اس کے اختیار میں کچھ ہو اور اس کا دنیا یا دنیا والوں سے موت کے بعد کوئی کنیکشن ہو، تو وہ اپنے آپ کے کپڑے اتارنے دے کسی کو؟ اور اس کے کہاں کہاں جسم کے حصوں کو ٹچ کیا جاتا ہے، چھوا جاتا ہے، سب سے پہلے تو استنجا کروایا جاتا ہے۔ اگر اس کا دنیا یا دنیا والوں سے کوئی تعلق ہو تو وہ کہے شرم کرو، کیا کر رہے ہو تم میرے جسم سے، کہاں کہاں ہاتھ لگا رہے ہو، تم نے مجھے بے لباس کیوں کر دیا، ننگا کیوں کر دیا، تم نے مجھے برہنہ کیوں کر دیا، میرے کپڑے تم نے کیوں اتارے؟ وہ اتارنے دے، آپ زندہ ہیں، آپ کسی کو ٹچ کرنے دو گے اپنے آپ کو؟ کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے موڑے، آپ کا گریبان پکڑے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن دیکھ لیجئے اللہ کا نظام ہے، ابھی بھی ہمیں توحید سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر کب سمجھ میں آئے گی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، عباد امثالکم، یہ تو تم جیسے بندے ہیں۔ مر گئے، تختے پہ تم انہیں لٹاتے ہو، کپڑے تم انہیں اتارتے ہو، پیٹ دبا دبا کے تم ان کا استنجا کرواتے ہو، پھر تم انہیں وضو کرواتے ہو، پھر تم انہیں غسل دیتے ہو، پھر تم انہیں کفن کی 3 چادروں میں چھپاتے ہو، پھر تم ان کی چارپائی کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کے جنازگاہ لے جا کے نماز جنازہ پڑھتے ہوئے تم ان کے لیے دعائیں مانگتے ہو، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافیہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس۔ تم ان کے لیے دعائیں مانگتے ہو، پھر تم انہیں اٹھا کے قبرستان لے جاتے ہو اور زمین میں گھڑا کھود کے قبر نکال کے تم انہیں قبر میں دفناتے ہو، قبر کے اوپر مٹی ڈال کے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر تم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے التجا و فریاد کرتے، اللہ ہمارے اس بھائی سے قبر میں سوالات پوچھے جا رہے ہیں، منکر نکیر 2 فرشتے آئے ہوئے ہیں، اے اللہ اسے ثابت قدم رکھ، اے اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اے اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا، اے اللہ اسے قبر کے فتنے سے بچا۔ پھر تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ تم یہ سارے کام کرنے کے بعد خود ہی اس کی قبر پہ سنگ مرمر بھی لگوانا شروع کر دیتے ہو، پھر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، پھر گنبد بنائے جاتے ہیں، قبے بنائے جاتے ہیں۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ تمہارے نبی نے تو تمہیں ان تمام کاموں سے منع کیا ہے۔ پڑھ لیجئے حدیث کی کتابیں، پڑھ لیجئے سیرت کی کتابیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزع کے عالم میں ہے، موت کی سختی
بستیاں طاری ہو چکی ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا ڈالا۔ میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں، تم نے اس طرح نہیں کرنا۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا کہ آنے والے یہاں پر میلے لگائیں، عرس منائیں، چادریں چڑھائیں، بھیڑ ازدحام دھکم پیل کرے۔ اے اللہ میری قبر کو ان تمام چیزوں سے پاک رکھنا۔ اللہ رب العزت نے ایسی دعا قبول کی ہے کہ قبر کے گرد 3 مثلث دیواریں ہیں، پھر 4تھی دیوار ہے، پھر 5ویں دیوار ہے، کوئی چاہ کے بھی یہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ قرآن ان الذین تدعون من دون اللہ، سوچو یہ آیتیں ہم کسی غیر مسلم کو بتاتے تو بات سمجھ میں آتی، کیسے دکھ کی بات ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو یہ سمجھانا پڑ رہا ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم، پکارو انہیں، فلیستجیبوا لکم، یہ تمہیں جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم ٹروتھ فل ہو، تم سچے ہو تو پکارو انہیں، یہ تمہیں جواب دیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے بڑے مولویوں کو، صوفیوں کو اللہ کے سوا رب بنا ڈالا۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ مقدسہ مطہرہ کی تلاوت کی تو میں بے ساختہ بول اٹھا، یا رسول اللہ، جب ہم عیسائی تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے تو ہم نے اپنے بڑوں کو، مولویوں کو، صوفیوں کو، احبار رہبان کو اللہ کے سوا رب نہیں بنایا تھا، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بڑے مولویوں صوفیوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، جبکہ ہم نے تو کبھی ان کو سجدہ نہیں کیا، ان کی عبادت نہیں کی، ان کے لیے قیام نہیں کیا۔ تو قرآن جو یہ کہہ رہا ہے تو اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات سمجھائی، الستم تستحلون ما احلوا لکم، یہ بتاؤ کہ جس چیز کو تمہارے مولوی، صوفی، احبار، رہبان، بڑے بزرگ کہہ دیتے کہ یہ حلال ہے، تم اس کو حلال نہیں مان لیتے تھے؟ تم نے کبھی ان سے دلیل مانگی کہ جناب آپ اس چیز کو حلال کہہ رہے ہیں تو اس کا حلال ہونا توریت سے ثابت کیجئے، اس کا حلال ہونا انجیل سے ثابت کیجئے، اس علم سے ثابت کیجئے، اس وحی الہی سے ثابت کیجئے جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ جی ہاں یا رسول اللہ، یہ تو بالکل درست بات ہے، جس چیز کو ہمارے مولوی، صوفی، بڑے احبار، رہبان، بزرگ کہہ دیتے یہ حلال ہے، ہم آنکھیں بند کر کے اس کو حلال مان لیتے۔ الستم تحرمون ما حرموا علیکم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جس چیز کو تمہارے مولوی، صوفی، احبار، رہبان، بزرگ، بڑے یہ کہہ دیتے کہ یہ حرام ہے، کیا تم اسے حرام نہیں مان لیا کرتے تھے؟ جی ہاں یا رسول اللہ، ہم اسے حرام مان لیتے تھے۔ فرمایا فتلک عبادتہم، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ اب نہ ان کی نیت ہے کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں اور نہ ان کی نیت ہے کہ لوگ ہماری عبادت کریں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تمہارا یہ عمل کرنا ان کی عبادت کرنے کے مترادف ہے، اور ان کا اس رویے کے اوپر خوش ہو جانا یہ اپنے معبود بن جانے پر راضی ہونے کی دلیل ہے۔ کتنے سنگین اور خطرناک معاملات ہیں، عقیدے کا مسئلہ کتنا نازک، اہم اور حساس ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہے۔ تو یہاں پر بھی من دون اللہ میں بت مراد نہیں، مجسمے یا پتھر مراد نہیں، یا درخت مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بھی من دون اللہ میں کیا چیز شامل ہے؟ اللہ کے سوا جمیع مخلوقات۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں ایسوں کو، لا یخلقون شیئا، جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے۔ بڑے سے بڑا کوئی پیر فقیر ہو، بزرگ ہو، سائیں قلندر ہو،
اس کے بال یہاں سے لے کر وہاں تک ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ہواؤں میں اڑنا، بالوں کا لمبا رکھنا، داڑھی کے بال اتنے اتنے لمبے رکھنا، نہ نہانا نہ کچھ۔ ہاسپٹل میں چلے جائیں تو ہاسپٹل کی نرس سے کہیں پیچھے ہٹاؤ اس کو بدبو آ رہی ہے، تو اس کے دائیں بائیں باڈی گارڈ آنکھیں نکالتے ہوئے کہیں کہ خبردار تمہیں نہیں پتہ یہ کون ہے۔ تو ان تمام باتوں کے باوجود لا یخلقون شیئا، یہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے۔ بال جو جسم کے اوپر اگتے ہیں، بال جب یہ سفید ہو جائے تو یہ کہے اپنے بالوں کو ہوئے بالا ہو جا کالا، بال ہوگا کالا؟ کبھی بھی کالا نہیں ہوگا۔ کہے چپ کر، میرے اوپر تیرا اختیار نہیں ہے، میرے اوپر تیرا حکم نہیں ہے، میرے اوپر عرش عظیم کے مالک اللہ ذو الجلال والاکرام کا اختیار ہے۔ اللہ کے بندوں، جو اپنے جسم پر اگنے والے ایک بال کو جو سفید ہو جائے کالا نہیں کر سکتا، وہ مرنے کے بعد قبر میں دفنائے جانے کے بعد کسی کی بگڑی کیسے بنا سکتا ہے؟ کسی کی کھوٹی قسمت کیسے کھڑی کر سکتا ہے؟ کسی کو اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ ڈوبی ہوئی کشتی کو 12 سال کے بعد وہ کشتی میں ایک شخص آیا، سوار ہونے لگا تو کشتی والے نے نعرہ لگایا، اور اسی 12 سال کے بعد جس بزرگ نے ہاتھ داخل کر کے اپنے فوت ہو جانے کے بعد 12 سال کے بعد وہ کشتی ڈوب چکی تھی، لیکن اسے صحیح سلامت باہر نکالا، اور جتنے بھی کشتی کے اوپر لوگ سفر کر رہے تھے ان کو بھی نکال دیا۔ ایک آدمی بھی ان میں سے سمندر میں غرق نہیں ہوا، فوت نہیں ہوا۔ 12 سال پتہ نہیں وہ کس طرح سمندر میں رہے، سانسیں بھی لیتے رہے، کھانے بھی کھاتے رہے، پانی بھی پیتے رہے، قضائے حاجت بھی کرتے رہے، تھے تو انسان ہی نہ وہ۔ 12 سال کے بعد ان کو صحیح سا، اور جب کشتی والے نے نعرہ لگایا تو وہ فوراً نیچے اتر، کہتا نہیں، کیا ہوا؟ کہتا بھائی میری کل شادی ہے، کشتی ڈوب گئی، تو نے جس کا نعرہ لگایا وہ تو 12 سال کے بعد نکالے گا، میری تو کل شادی ہے، میں نہیں جا رہا تمہارے ساتھ۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وہم یخلقون، یہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات، میت کی جمع ہے اموات، یہ میت ہے، مردہ ہے، فوت شدہ ہے۔ یہ قرآن ہے، میری بات نہیں، آپ میں سے کسی کی بات نہیں، کسی اسکالر، ڈاکٹر، پروفیسر، شیخ الحدیث، شیخ الاسلام، شیخ القرآن کی بات نہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ من دون اللہ میں کون کون شامل ہے؟ اللہ کا قرآن خود اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہے، بے جان ہے، زندہ نہیں۔ سوچیں، پتھر زندہ کب ہوتا ہے کہ اس کو مردہ کہا جائے؟ زندہ تو انسان ہوتا ہے، جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے پھر اسے عربی میں کہتے ہیں میت، اردو میں کہتے ہیں مردہ، فوت شدہ، یعنی کہ دنیا کے اعتبار سے اس کو موت آ گئی ہے، البتہ برزخی اعتبار سے وہ زندہ ہے، اور یہ زندگی برزخی زندگی ہے، دنیا کی زندگی جیسی نہیں ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے اس کو موت آ چکی ہے، اب اس کی زندگی برزخ کے اندر ہے، دنیا کے اندر اس کا تعلق ختم ہو گیا۔ وہ زندہ ہے لیکن دنیا میں نہیں، اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دنیا میں نہیں، دنیا کے اعتبار سے قرآن کہتا ہے کہ یہ میت ہے، جس کی جمع اموات ہے، یہ زندہ ہے لیکن برزخ کے اندر، اور ان کا دنیا سے اور دنیا والوں سے تعلق ختم ہو چکا ہے۔ اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، تمہیں فائدہ پہنچانا تو دور کی بات ہے، ان کو تو اپنے بارے میں بھی نہیں پتا کہ ہمیں ہماری قبروں سے کب کھڑا کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا قرآن۔ پھر آگے اللہ اکبر، الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود برحق ایک ہے، یکتا ہے، اور وہ اللہ ہے، اور یہ اسم اعظم بھی ہے، یہ پڑھ کر آپ جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود برحق ایک ہے۔
یہ اسم اعظم آپ پڑھ کر جو بھی دعا مانگے قبول ہوتی ہے، بشرط یہ کہ عقیدہ اس کے مطابق ہو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توحید و سنت کی بیش بہا قیمتی دولت نصیب فرمائے، اگرچہ کہ حق پہ چلنے والے، توحید و سنت کی دعوت کو قبول کرنے والے ہر دور میں تعداد میں تھوڑے رہے ہیں، لیکن ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ کا قرآن پڑھ لو، قرآن کہتا ہے اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں کی اکثریت، میجورٹی آف پیپلز یہ علم نہیں رکھتے، لیکن بہت تھوڑے ہیں جن کی قرآن تعریف کرتا ہے اور ان کی مدح سرائی کرتا ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، وقت کی حکومت ان کے خلاف ہے، سارے لوگ ان کے خلاف ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اکیلے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام اکیلے اپنے اندر بہت بڑی جماعت ہے، کیونکہ وزن حق سچ کا ہوتا ہے، جھوٹ جتنا مرضی اکٹھا کر لیا جائے، خوشبو کا ایک قطرہ بہتر ہے 100 من گند سے، خوشبو کا ایک قطرہ بہتر ہے 100 من گند سے۔ تو وزن حق کا ہوتا ہے، سچ کا ہوتا ہے، توحید اور سنت کا ہوتا ہے، یہ معیار ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ عقیدہ خالص اور توحید و سنت کا کھرا خالص عقیدہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ کا وعدہ ہے اگر تم میرے پاس اتنے گناہ لے کر آ جاؤ کہ تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو جائیں، میں سارے معاف کر دوں گا۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین تمہارے گناہوں سے بھر جائے، لیکن ان گناہوں میں ایک گناہ نہ ہو جسے شرک کہتے ہیں، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، توحید کی برکت سے تمہیں معاف کر کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید و سنت کی بیش بہا قیمتی دولت نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے کفر و شرک سے، بدعات خرافات سے، جاہلانہ رسومات سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عشق کا جو لفظ ہے، کیا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے، ایک ہے نقلی، دوسرا ہے عقلی۔ نقل سے مراد اللہ کا قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا فرمان جو تواتر کے ساتھ ہم تک منقول ہوا ہے۔ تو نقلی جواب یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہ اللہ کے قرآن میں ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان میں ہے، لہذا لفظ عشق کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ عقلی دلیل کیا ہے؟ کیا کوئی پڑھا لکھا، سلجھا ہوا، سنجیدہ، باوقار آدمی اپنی ماں سے یہ کہہ سکتا ہے امی جان میں آپ سے عشق کرتا ہوں، امی مجھے آپ سے عشق ہے؟ اپنی بیٹی سے، اپنی بہن سے یہ کہے گا؟ ہرگز نہیں۔ عیب، ایک شرم، ایک حیا ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرے گا کہ تم کیا کہہ رہے ہو اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے۔ بیوی، اللہ اکبر، جسے قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اپنی بیویوں کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہو اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کیا کوئی انسان اپنی بیوی سے کہے گا میں تم سے عشق کرتا ہوں، مجھے تم سے عشق ہے؟ پڑھا لکھا، سنجیدہ، سلجھا ہوا آدمی کبھی بھی نہیں۔ تو جس لفظ کا استعمال اور اطلاق ہم لوگ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کرنا پسند نہیں کرتے، تو بدرجہ اولا ہمیں اس لفظ کا استعمال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ محبت کا لفظ استعمال کیجیے، پاکیزہ لفظ ہے محبت۔ آپ کہیے کہ میں اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہوں، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو محبت کا لفظ قرآن مجید میں وارد ہوا ہے، اور محبت ہی کا لفظ حدیث مبارکہ میں جا بجا استعمال ہوا ہے۔ آپ اسے استعمال کیجئے اور لفظ عشق کا استعمال نہ کیجئے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اسے بھی بتائیے، سمجھائیے۔ عقلی اعتبار سے بھی یہ درست نہیں ہے اور نقلی اعتبار سے بھی یہ درست نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور شرک و بدعات سے، خرافات سے، جاہلانہ رسومات سے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سچی توبہ قبل از موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على نبينا محمد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعدائك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الہ العالمین اپنی رحمت سے جتنے بھی اہل ایمان بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما الہ العالمین ہم سب کی پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما ہماری مشکلات آسان فرما اے اللہ آپ کے سوا ہمارا داتا کوئی نہیں ہے آپ کے سوا ہمارا مشکل کشا کوئی نہیں اے اللہ آپ کے سوا ہمارا غوث اعظم کوئی نہیں ہے اللہ آپ کے سوا ہمارا غریب نواز نہیں ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہر قسم کے خزانے کی کنجی فقط آپ ہی کے پاس ہے آپ ہی کے ہاتھ میں تمام تر بھلائیاں ہیں اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما ہمیں آخرت کی بھلائیاں عطا فرما یا اللہ ہماری دنیا بہتر بنا دے ہماری موت بہتر بنا دے ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے اور قیامت کی سختیوں سے اے اللہ ہمیں بچا لے اے اللہ ہمیں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہمارا ایمان عقیدہ ہماری شکل صورت ہمارا لباس گھر کا ماحول رہن سہن زندگی کے تمام تر معاملات نظام حکومت سیاست معیشت معاشرت خلوت جلوت غمی خوشی تمام تر معاملات عبادات قرآن و سنت کی پاکیزہ و مصفہ تعلیمات کے عین مطابق ہوں اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین